اگر آپ بزنس پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو 8,000 کسٹمرز بھی آپ نے کمپنی کو دے دیے اور ان 8,000 کسٹمرز کے لیے کمپنی کو کوئی بینر نہیں لگانا پڑا, کمپنی کو کوئی بل بورڈ نہیں لگانا پڑا, کمپنی کو کوئی ٹی وی پہ ایڈ نہیں چلانا پڑا, کمپنی کو کوئی شو رومز نہیں کھولنا پڑے, کوئی دکانیں نہیں کھولنا پڑی. یہ سارے کام آپ لوگوں نے کیے کیونکہ آپ لوگ چلتے پھرتے شو روم ہے کمپنی کا, آپ لوگ چلتے پھرتے بینر ہیں, آپ لوگ چلتی پھرتی ایڈورٹائزمنٹ ہے, اسی لیے کمپنی آپ کو پے کر رہی ہوتی ہے. ہر شخص صرف 2 کی بات کرے تو ایک سال میں جو منیمم انکم آپ کی ہوتی ہے that is $40,000, 30 لاکھ روپیز بنتے ہیں. مجھ جیسے غریب آدمی کے لیے تو بہت تھے, لوگوں کے لیے شاید تھوڑے کم ہو. اس سارے پروسیس میں کمپنی بہت کما رہی ہوتی ہے اور ہم بھی کما رہے ہوتے ہیں. اور بزنس نام ہی گیو اینڈ ٹیک کا ہوتا ہے, کہیں بھی ٹیک اینڈ ٹیک نہیں ہوتا اینڈ کہیں بھی گیو اینڈ گیو نہیں ہوتا. $40,000 اگر آپ نے کمائے ہیں تو تقریباً $20,000 انہوں نے, $10,000 انہوں نے, $5,000 انہوں نے. جب سب کما رہے ہیں, تھوڑا کم تھوڑا زیادہ, تو کتنے لوگ ہوں گے جو ایک سال کے بعد کام چھوڑنا چاہیں گے اور کتنے لوگ ہوں گے جو کام کرنا چاہیں گے؟ پاکستان کے حالات دیکھتے ہوئے بتائیے گا. کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا 100% لوگ کام کریں گے, میں کہہ دیتا ہوں 50% لوگ کام کریں گے اور 50% لوگ کام نہیں کریں گے. میں ہر چیز کو تھوڑا کم کر کے دکھا رہا ہوں. آپ نے 100 کہا, میں نے صرف 2 کی بات کی. آپ 100% کہہ رہے ہیں, میں نے 50% کی بات کی. کیونکہ ہر چیز کو میں کم کر کے اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ کل جب اس سے زیادہ ہو تو آپ میری رسپیکٹ کریں کہ خرم شیخ نے ایک بات کہی تھی اور اس سے زیادہ ہی اچھا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. بات ہو رہی تھی اس سارے پروسیس میں کمپنی کہاں پہ ارن کر رہی ہوتی ہے یا میکسیمم ہم کتنا کما سکتے ہیں. آپ نے کہا کہ 50% نہیں 100% لوگ کام کریں گے. میں نے کہا کہ اگر 50% لوگ بھی کام کرتے ہیں ایک سال کے بعد تو 2,000 لوگ یعنی لیفٹ پہ کام کر رہے ہیں اور 2,000 لوگ رائٹ پہ کام کر رہے ہیں. ان 2,000 میں سے بھی 1,000 لوگ روزانہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور صرف ایک انٹری اپنے ساتھ کر دیتے ہیں. تو ڈیلی کے 1,000 کسٹمرز لیفٹ پہ آ رہے ہوں گے, 1,000 کسٹمرز رائٹ پہ آ رہے ہوں گے آٹومیٹیکلی. ایک وقت تھا کہ آپ 3 لیفٹ 3 رائٹ کر رہے تھے تو کمپنی ایک دن کا آپ کو کتنا دے رہی تھی؟ $30. پھر آپ کی ٹیم تھوڑی بڑھ گئی اور اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے آپ کمپنی کو دینے لگے 6 لیفٹ 6 رائٹ ڈیلی کا, تو آپ کو روزانہ ملنے لگے $60. پھر ایک وقت آیا کہ 9 لیفٹ 9 رائٹ کسٹمرز آپ ڈیلی بیسس پہ کمپنی کو دینے لگے تو ڈیلی بیسس پہ آپ کو $90 ملنے لگا. ایک وقت آیا کہ آپ 12 لیفٹ 12 رائٹ, کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کی ٹیم بھی بڑھتی جا رہی ہے. ایک وقت میں ایک دن میں آپ 12 لیفٹ 12 رائٹ کسٹمرز کمپنی کو دینے لگے تو آپ کو ملنے لگا ایک دن کا $120. آج ایک سال میں وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ آٹومیٹیکلی کمپنی کو دے رہے ہیں 1,000 کسٹمرز لیفٹ 1,000 کسٹمرز رائٹ. آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک دن کی انکم آپ کی کتنی بن رہی ہوگی؟ ایک زیرو آگے لگا دیں تو آپ کی انکم بن رہی ہے 3 کے آگے زیرو تو $30 انکم, 6 کے آگے 60 ہو جاتا ہے تو 1,000 لیفٹ 1,000 رائٹ انٹریز ایک سال کے بعد آ رہی ہوں گی تو آپ کا پر ڈے کا کمیشن بن رہا ہوگا $10,000. تو میں نے ایک پریزنٹیشن دی تھی, میں نے بھی آپ ہی کی طرح تالیاں بجائی تھی, لیکن جب مجھے آگے والا جملہ سننا پڑا تو میں نے دوبارہ تالیاں بجا دی تھی کیونکہ یہ $10,000 بن رہے ہوں گے, اس سے زیادہ ہی بن رہے ہوں گے, لیکن یہ آپ کو ملتے نہیں ہیں. تالیاں بجائیے ہم دوبارہ. اس میں سے وعدے کے مطابق کمپنی آپ کو $450 دے رہی ہوتی ہے, باقی $9,550 اس میں سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا. کمپنی اس میں سے اوپر بانٹنے کے بعد بھی ایک شخص سے کم از کم بھی $5,000 کما رہی ہوتی ہے. تو کمپنی تو پہلے دن سے ہی کما رہی ہے. جو $60 کا آپ 18 کیرٹ گولڈ پلیٹڈ برانڈڈ واچ کمپنی سے خریدتے ہیں
माना कि वो मार्केट में $60 का ही है, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वर्थ $60 ही है, लेकिन ये कंपनी खुद बनाती है। जब खुद कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो जाहिर सी बात है कि उस पे अर्न कर रही होगी। जो $300, $400, $500, $3000 वाला प्रोडक्ट आप कंपनी से खरीदते हैं, वो डिजाइनर प्रोडक्ट्स भी हैं, वो भी कंपनी खुद ही बनाती है, तो कंपनी उस पे अर्न करती है। और सबसे ज्यादा $450 के बाद कंपनी कमा रही होती है। एक अकाउंट से हमारी लिमिट है $450 अ डे, इससे ज्यादा हम नहीं कमा सकते। कहते हैं कि हर बात की एक हद होती है, हर चीज की एक हद होती है, और जिस चीज की हद ना हो तो फिर वो चीज अच्छी नहीं होती है। तो एक अकाउंट से $450 अ डे हमारी लिमिट है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट, और मैं ये समझता हूं कि $450 अ डे 11 लाख रुपए महीना हम लोगों के लिए बहुत है। मैं अर्न करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खर्च करता रहता हूं तो खत्म नहीं होते। गाड़ी ले ली, घर ले लिया, अब क्या बड़ा खर्चा करूं मैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंजॉय कर रहा हूं अपनी फैमिली के साथ, और उसका क्रेडिट जाता है सबसे पहले तो कामरान फहद को, उसके बाद आबिद भाई को। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इतना ज्यादा अर्न कर सकता हूं। वो कामरान भाई थे कि जिन्होंने मुझे मेरी एबिलिटीज का एहसास दिलाया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुझसे कही थी कि माइकल शूमेकर वर्ल्ड का फास्टेस्ट रेसर है, और वो चलाता है फॉर्मूला 1 का फेरारी, और हमेशा रेस जीतता है। उसकी गाड़ी फेरारी फॉर्मूला 1 गियर की, जब वो चलाता है तो हमेशा रेस जीतता है। अगर उसको आप पाकिस्तानी एफएक्स दे दें तो क्या वो रेस जीत जाएगा? रेस जीत जाएगा वो। क्यों? उसमें तो इतनी एबिलिटीज है इतनी अच्छी गाड़ी चलाने की, तो वो क्यों रेस हार गया? क्योंकि उसके पास उसकी गाड़ी नहीं थी।